خواتین کی جنسی ہراسگی ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر حقوق نسوانی کی تنظیمیں اور دیگر ادارے احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے میں عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا، چٹکی کاٹنا، فون نمبر دینا، پھینک کے چلے جانا، گھورنا، کسی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کو انکمفرٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تھامس رائٹرز جو ہے فاؤنڈیشن، انہوں نے ترقی یافتہ ممالک کے بڑے شہروں کا سروے کیا تو وہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سب سے زیادہ ہراسگی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں 2021 میں ہونے والے آن لائن سروے کے مطابق 56% خواتین کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کی صورتحال بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین سفر کرنے کو یا تو ترجیح نہیں دیتی یا پھر بہت ہی انکمفرٹیبل طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہیں۔ اب حال ہی میں ایک بڑی معروف صحافی ہیں، DW کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستانی صحافی ہیں، بینش جاوید، انہوں نے DW کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے تجربات بتائے اور انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی پر سفر کرنے کے دوران جو پیش آئے تھے اس پر بات کی۔ ہم نے بھی بینش جاوید کو آج پروگرام میں مدعو کیا اور وی آر تھینکفل ٹو ہر کہ انہوں نے ہمیں جوائن آج کے دن۔ السلام علیکم بینش۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بینش، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ سارا مسئلہ ہے اور یہ ساری خواتین کو یکساں پیش آتا ہے، اور مرد حضرات بھی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس کو جانتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ وہ بتائیے اور پھر ہم کمپیریزنز بھی کریں گے، کیونکہ آپ اس وقت برلن میں موجود ہیں تو وہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ ورسز پاکستان کا پبلک ٹرانسپورٹ، لیکن پہلے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بتائیے ذرا۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرنی پڑی، لیکن کسی بھی عام پاکستانی شہری کی طرح، کسی بھی عام پاکستانی کی طرح مجھے بسوں میں سفر کرنا پڑا۔ میں نے ویگن بھی لی، لیکن ہر مرتبہ جب بھی مجھے یہ تجربہ ہوا وہ ایک بہت ہی انکمفرٹیبل ایکسپیرئنس تھا۔ اور پبلک ٹرانسپورٹ تک پہنچنا، یعنی کہ اپنے گھر سے پیدل پبلک ٹرانسپورٹ تک، بس تک جانا بھی ایک مشکل سفر ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے اکیلے کرنا، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے تب بھی اس کو مکمل تحفظ نہیں ہوتا۔ اور جس طرح سے آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا، اور میں نے بھی ابھی میں حال ہی میں پاکستان میں تھی اور میں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں موجود پاکستانی خواتین سے بھی بات کی، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی تجربہ ہوا کہ نہ صرف مرد جو پیسنجرز ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو کنڈکٹر سے بھی تحفظ، اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈرائیور کے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت ہی انکمفرٹیبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ اور امیجن کریں کہ آپ کو روز اگر پبلک ٹرانسپورٹ لینی پڑی ہے تو یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، آپ کہاں سے بچیں گے۔ میں وہاں پہ مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ جو وہ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں تو اکثر ایسا ہوا کہ پیچھے سے سیٹ سے، حالانکہ وہ وومن کیبن میں، خواتین کی کیبن میں بیٹھی ہیں، لیکن کوئی ٹچ کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی آواز کس رہا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے جو خواتین کو بہت ہی انکمفرٹیبل کر دیتی ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ، ظاہری بات ہے، اس کے اوپر آپ بہت کھل کے تماشا کریں گے تو سب، مطلب ہر خاتون کے لیے اتنی بہادری اس میں نہیں ہوتی کہ وہ یہ اس طرح کا ایشو کریٹ کرے۔ اس کے لیے تو وہ اپنی مشکل سے اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹو ریسپونڈ۔ جی، تو آپ کا کیا تھا ایکسپیرینس اور پھر آپ نے کیسے ری ایکٹ کیا؟ میرا ایکسپیرینس بہت سال پہلے کا ہے اور مجھے اس پہ بالکل فخر نہیں ہے، کیونکہ میں خاموشی سے سہمی، میں بالکل، مطلب بہت سال پہلے کی بات ہے، اور میں ڈری اسلام آباد سے راول پنڈی آ رہی تھی، اور میں نے جس طرح سے کہا کہ اس انٹرویو میں کہ میں نے سوچا کہ اس بس میں اتنے سارے مرد حضرات ہیں تو بہتر ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ یہاں پہ عموماً خواتین پریفر کرتی ہیں کہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو ہوں گی، لیکن وہ میرا بہت ہی 1 گھنٹے کا سفر جو ہے مشکل سے گزرا۔ میں انتہائی انکمفرٹیبل تھی، لیکن میں اس وقت نہیں اتنی وہاں بہادر تھی، یا میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنا راستہ چینج کر لیتی یا شور مچاتی یا ڈرائیور کو کچھ بولتی، اور مطلب ایک بالکل ہی برے طریقے سے میں نے وہ اپنا سفر کو مجھے گھرے جا رہا تھا۔ اور پھر جب میں اپنے گھر جانے کے لیے، کیونکہ بس آپ کو گھر کے سامنے تو نہیں اتارتی، اور میرا گھر تھوڑی دور تھا تو مجھے ٹیکسی لینی پڑی۔ میں نے ٹیکسی لی، وہ بھی میرا اکیلی میں بیٹھی ہوئی تھی اس میں، سوچے کہ بالکل، یعنی کہ ینگ لڑکی اکیلی ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور شکر کر کے جب گھر آیا اور میں نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو ایک بہت ہی، میری میموری میں یہ بہت ہی برا تجربہ کہ میں کس طرح سے، اور آپ سوچیں کہ یہ اگر
یہ اوروں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے. اور میں نے ایک اچھا اب کمپیریزن اگر ہم کریں, اب آپ برلن میں ہیں تو اس جگہ کی پبلک ٹرانسپورٹ کو پاکستان کی پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ کیسے کمپیئر کریں گی؟ دیکھیں, جس طرح سے شفا نے اپنی انٹروڈکشن میں بولا, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ خواتین مکمل طور پر محفوظ ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں کئی سال سے جرمنی میں رہائش پذیر ہوں. آج تک پبلک ٹرانسپورٹ پہ مجھے ہراساں نہیں کیا گیا. میں نے تجربہ یہ, میں رات کو بھی سفر کرتی ہوں, کبھی کبھی میری شفٹ 12 بجے رات کے یا 11 بجے ختم ہوتی ہے اور میں اکیلی آتی ہوں. تو مجھے, ہاں آف کورس میں اپنا آپ کو کیئرفل میں ہوتی ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے, کوئی بھی چیز جگہ 100% سیف نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی میں ایک خاتون کے طور پر مجھے یہ نہیں ڈر ہوتا کہ کوئی آ کے مجھے پکڑ لے گا یا کوئی ہراساں کرے گا. ہاں ظاہری بات ہے یہاں کے الگ پرابلمز ہیں, کوئی ہوم لیس ہو سکتا ہے, کوئی ڈرنک ہو سکتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو تحفظ, اپنے آپ کو پروٹیکٹ ضرور کرتے ہیں. لیکن پبلک ہراسمنٹ کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ جائے, آپ کو ٹچ کرنا شروع کر دے یا اور ایسا ریئیکٹ کرے یا ایسا ایکٹ کرے کہ یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ رش ہے, اور اس طرح کے واقعات میرے ساتھ کم از کم نہیں ہوئے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جنت ہے یا یہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو پاکستان کے کمپیئر کریں تو میں امیجن بھی نہیں کر اس طرح کا کوئی کمپلینٹ سیل ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بس اسٹیشن پہ ہیں یا ٹرین اسٹیشن پہ ہیں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ نے کمپلین کر دی, یا کوئی ایسی انتظامیہ وہاں پر جو آن سپاٹ آپ کو نظر بھی آ رہی ہو, خواتین کو ذرا تسلی بھی ہو کہ اچھا بھائی یہ وردی والا بندہ کھڑا ہے, یہ ان کی پولیس والا کھڑا ہے, تو جیسے کچھ ہوگا کوئی پرس لے کے یا کوئی اور چینا چپٹی کا واقعہ ہو گیا, مگنگ وہاں پہ بہت ہوتی ہے, بالکل وہ آپ نے کہا ڈرنک والی کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے, تو اس میں وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. اچھا, اور آپ لیگلی اس پہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے, آپ نے کسی ڈرنک آدمی کو دھکا وکا دے دیا تو وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے سارا جو معاملہ ہے. تو وہاں پر کوئی اس قسم کی ہیں کمپلینٹ سیلز جس پہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم بھی کام کریں اور بس اسٹیشن پہ پینک بٹنز لگا دیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ کریں ہم؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ایمرجنسی بٹن تو ہر ٹرام ہر بس پہ ہے. لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی بات, دیکھیں انسان ساری دنیا میں ایک طرح کی ہوتے ہیں, فطرت سب کی ایک طرح کی ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پہ قانون سخت ہے, قانون کا نفاذ سخت ہے. ڈرنک شخص بھی اندر سے ڈرتا ہے, جو ہوش میں نہیں بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اگر میں کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کروں گا یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر میری معافی نہیں ہوگی اور میرے ساتھ مجھے اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ خوف نہیں ہے. ایک تو آبویسلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, لیکن کسی مرد کو یہ خوف نہیں ہے کہ میں جیل چلا جاؤں گا, میری زندگی خراب ہو جائے گی, میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, میرے اوپر ایک فیلن کا دھبا لگ جائے گا اور میں کہیں بھی زندگی میں آگے کچھ بھی کروں گا وہ دھبا میرے سے ہٹے گا نہیں. اور یہ جو چیز ہے, جو قانون, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پولیس ہر جگہ پھر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اور میرا خیال ہے یہی کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی سول سوسائٹی کی ترقی, وہ اپنے آپ کو قانون کو نافذ کرے, قانون کی حکمرانی ہو اور لوگ ڈریں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے جی. بےد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خواتین کے ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. واقعی قانون کی حکمرانی ہی ضروری ہے. اگر مجھے ڈر ہوگا کہ میں یہ غلط کام کروں گا تو اس کی سزا ہوگی اور یہ سزا زیادہ ہوگی تو پھر میں اس کام کی طرف نہیں جاؤں گا, اس کی جو پرابیلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں یہاں سے جو یو اے ای ڈرائیورز جاتے ہیں پاکستان میں, وہ ڈرائیور کیسے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور یو اے ای جا کر کیسے سدھر جاتے ہیں. کچرا ہم یہاں پر کس طرح پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر باہر جا کر ہم کچرا نہیں پھینک رہے ہوتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہزاروں درہم کا جرمانہ لگ جائے گا. تو آپ فوراً, آپ کا جو اندر کا ایک ریڈار ہوتا ہے نا وہ جاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس بھائی ادھر نہیں کرنا. تو آپ کو قانون ہی روکتا ہے. بالکل, اور سزائیں ہی روکتی ہیں آپ کو.